بحقها وجب له الجنہ، جنت واجب ہو جاتی ہے اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی یا جو روایات میں ہے بی بی معصومہ علیہ السلام کی زیارت کرتے ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ عارفا بحقها، اس کا جو حق ہے، اس کا جو مقام ہے، آپ اس سے معرفت رکھتے ہیں۔ لہذا معرفت اگر ماہ رمضان کی ہو جائے تو پھر امیر المومنین علیہ السلام کا جملہ کہ میں نے تو تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند کی، تمہاری یہ دنیا میں اور کوئی چیز مجھے پسند نہیں ہے سوائے 3 چیزوں کی۔ ایک، پروردگار عالم کی راہ میں قتال کرنا، جہاد کرنا۔ دوسرے، سردی کے موسم میں جو ہے نماز پڑھنا، کیونکہ سردی کے موسم میں راتیں طولانی ہوتی ہیں، اور گرمی کے موسم میں روزے رکھنا۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کو معرفت ہے ماہ رمضان کی۔ تو بس آخری جملہ ارشاد ہوتا ہے حضرت کا، فرماتے ہیں تمہاری طرف ماہ رمضان آ رہا ہے برکت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، مغفرت کے ساتھ۔ عزیزان گرامی، آپ نے کبھی یہ سوچا کہ ماہ رمضان اپنے ساتھ جو رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے، یہ آیا کوئی آپ کے تصور میں ایسی بات آتی ہے کہ یہ کوئی ٹوکری ہوگی یا کوئی ایسی چیز ہوگی کہ جس طرح ایک ٹوکری میں ہم جو ہے پھول پھل وغیرہ سجاتے ہیں، لے جاتے ہیں کسی کے ہاں جانا ہو تحفے کے طور پہ، ہم کیا کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں سجا کے اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ تو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ، یعنی ماہ رمضان اپنے ساتھ تمہارے لیے، میرے لیے ایک ٹوکری کی حیثیت میں سیب، مالٹے، کیلے وغیرہ لا رہا ہے، برکتیں ساتھ لا رہا ہے کہ یہ لے لو، میں تمہارے لیے برکتیں لایا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان، یہ لے لو، یہ تمہارے لیے رحمتیں ہیں، یہ تمہارے لیے مغفرتیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ آج آپ دوسرے اینگل سے سوچیں اور دوسرے اینگل سے اس حدیث کی طرف غور کریں۔ خطبہ شعبانیہ کا پہلا جملہ کہ ماہ رمضان تمہاری طرف برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، عزیزان گرامی یہ برکتیں آپ نے خود لینی ہیں، ماہ رمضان آپ کے لیے ٹوکری میں برکتیں سجا کے نہیں لائے گا۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو مہینہ ہے، رحمتیں آ گئیں، مغفرتیں ہو گئیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ماہ رمضان میں یہ تمام چیزیں ہیں، مگر آپ کو خود جا کر لینی ہیں، آپ کو خود جا کے یہ برکتیں حاصل کرنی ہے۔ ماہ رمضان کے آنے سے آٹومیٹیکلی آپ کے اوپر یہ برکتیں نازل نہیں ہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو بہت سے لوگ ہیں کہ جو اسی ماہ میں موجود ہوتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر پھر بھی محروم۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس مہینے میں نہ ان کی مغفرت ہوتی ہے، نہ ان پر رحمت برستی ہے، نہ ان کے ہاں برکت آتی ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ماہ رمضان سے پہلے اور ماہ رمضان کے بعد ان کی زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں آتا، بلکہ اسی طرح کی زندگی جو پہلے تھی ماہ رمضان میں بھی وہی ہے۔ ماہ رمضان ختم ہوا، وہی لائف، وہی زندگی، لائف سٹائل، کچھ اس میں فرق نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان تو یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، مگر ہم نے جا کے نہیں لی، ہم نے جا کے اس کو حاصل نہیں کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جا کر وہ برکتیں لیں، وہ رحمتیں لیں، وہ مغفرت حاصل کریں۔ اگر ہم خود نہیں جائیں گے تو کوئی چیز اوپر آسمان سے ٹپکنے والی نہیں ہے۔ مل کے درود بھیجو محمد اور آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، عرائض ختم ہوئے، انشاءاللہ کل مزید اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ یہ جو خطبہ ہے یہ کافی طولانی ہے، اس میں بہت سے درس ہیں جو ہم انشاءاللہ آئندہ کی مجلسوں میں اس پہ مزید بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ بس ایک واقعہ اور اسی کے ساتھ ربط مصائب۔ ایک زائر ایران سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے کربلا جاتا ہے، ایک شہر سے گزرتا ہے جس کو مسیب کہتے ہیں۔ مسیب شہر میں وہ ایک ایسے شخص سے ملتا ہے کہ جو مومن نہیں ہے، غیر مومن ہے۔ یہ غیر مومن اس کو دیکھ کے اس کا مذاق اڑاتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مولا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے کچھ ملنے والا نہیں، اپنے آپ کو کیوں تکھا رہے ہو؟ کچھ فائدہ نہیں ہے، کچھ اور کام کر لو۔
یہ شخص بہت ناراض ہوا، زخم زبان بہت زیادہ اس کو زخم زبان ملا، بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور سیدھا کربلا جا کے امام حسین علیہ السلام کی زری پکڑ کر کہتا ہے کہ مولا میں بہت کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن کچھ نہیں مانگتا، میں بہت ارادے کر کے آیا تھا کہ آپ سے یہ مانگوں گا وہ مانگوں گا، مجھے آج کچھ نہیں مانگنا، کچھ نہیں چاہیے، بس یہ جو مخالف تھا جس نے مجھے زخم زبان دیا اور اس نے توہین کی، اس کو سبق چکا دیں، اس کو آپ مزہ چکائیں، اس کو آپ ضرور عذاب دے دیں، کیونکہ اس نے میری زیارت کا مذاق اڑایا ہے، میری امام کا مذاق اڑایا ہے۔ بس یہ دعا کر کے یہ واپس آ کر مسافر خانے میں آرام کرتا ہے، سو جاتا ہے، خواب میں امام حسین علیہ السلام کو دیکھتا ہے۔ جیسے ہی امام علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، فوراً وہی درخواست، مولا آپ کا مخالف مسیر میں رہتا ہے، اس نے آپ کا مذاق اڑایا ہے، آپ اس کو ضرور سبق سکھائیے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے خواب میں اس سے کہا، ہم اس کو کچھ نہیں کر سکتے، ہم اس کو سبق نہیں سکھا سکتے، ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں کہ مولا آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، آپ چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے، اس نے، وہ آپ کا مخالف ہے، اس نے مذاق اڑا ہے زیارت کا اور میرا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس نے ایک ایسا احسان کیا ہے ہم پر جس کی وجہ سے ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے اور سبق نہیں سکھا سکتے۔ کہا ایسے کون سا کام کیا ہے اس نے، وہ تو مخالف ہے۔ جواب دیا کہ ایک دن یہ شخص کی جو کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنے گھر سے نکلا، دریائے مسیب پر نگاہ کی، مسیب کا دریا بہت ٹھاٹے مارتا ہوا، بہت زیادہ تیز پانی والا دریا ہے، ابھی بھی ہے، اور یہ شہر جس کو مسیب کہتے ہیں یہ اسی دریا کے کنارے ہے۔ کہتا ہے کہ جب یہ کسان اپنے کھیتوں کو پانی دینے کے لیے گھر سے نکلا اور ایک مرتبہ اس کی نگاہ اس مسیب دریا پر پڑی، پانی پر پڑی، تو ایک جملہ کہا، کیا کہا؟ خدا لعنت کرے بنی امیہ پر، اتنا پانی کے باوجود بھی حسین اور اس کے بچوں کو پانی نہیں پلایا۔ مخالف ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن جب وہ دریا کی روانی دیکھا تو کہتا ہے کہ یہ سب فرات، دریا فرات سے ملتے ہیں، خدا لعنت کرے بنی امیہ پر، اتنا زیادہ پانی ہونے کے باوجود بھی حسین اور اولاد حسین پیاسی رہی۔ بس یہ جملہ اس کی زبان سے ادا ہوا، امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اس نے ہم پر احسان کر دیا، حالانکہ عقیدے سے بھی